بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ جو چیز ثابت ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ہماری جانیں قربان، جو چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ہماری جانیں قربان، جو چیز ثابت ہے کہ رسول اور خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کی طرف ہمیں ترچھی نگاہ بھی ڈالنے کو راضی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسی یقین کے ساتھ ممبر پہ آتا ہوں اور جو آپ کے سامنے گزارشیں کرتا ہوں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ حضور حق میں بھی یہ بیان دے سکوں۔ ایک متوازی سلسلہ تو روز ازل سے چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو کسی نبی کے مقابل میں آتا ہے اور نبی کو رد کرتا ہے وہ نبی کو رد نہیں کرتا، خدا کو رد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو منتخب کیا، آدم کو نبی بنایا، آدم کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ جس نے آدم سے سرتابی کی اس نے آدم سے سرتابی نہیں کی، خدا کے حکم سے منکر ہوا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے رجیم و لعین، مردود بھی ہوا ملعون بھی ہوا۔ تو جب بھی کوئی کسی نبی سے یہ کہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مطلع بالکل بے غبار ہے۔ متوازی دو راہیں چل رہی ہیں۔ اب وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا ہے، مشہور شعر ہے ان کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ہے نا مشہور شعر؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ مشہور شعر ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ازل میں تو حضور کا وجود نہیں تھا بظاہر بعض حضرات کے مطابق، تو یہ چراغ مصطفی ایک استعارہ ہے یا نہیں؟ یہ کس چیز کا استعارہ ہے؟ چراغ مصطفی حق کا استعارہ ہے۔ چراغ مصطفی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ ہدایت ہے اس کا استعارہ ہے۔ آدم بھی چراغ مصطفی ہے، نوح بھی چراغ مصطفی ہے، ابراہیم بھی چراغ مصطفی ہے، موسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، عیسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، خود حضور کا وجود بھی چراغ مصطفی ہے، اور حضور کے بعد جن کو الرسول نے کہہ دیا منی وہ سب چراغ مصطفی۔ تو ازل سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اب پہچاننا ہوگا رسول کی باتوں کو کون کون رد کر رہا ہے، اس کا تعلق شرار بو لہبی سے ہوگا۔ جو بھی جہاں بھی رسول کو آج اس دور میں یا کسی بھی دور میں آنے والے زمانے میں کسی بھی زمانے میں گزشتہ ہو یا حال یا آئندہ رسول کو رد کرنے والا شرار بو لہبی تو ہو سکتا ہے، اس کا کوئی دور دور تک رشتہ چراغ مصطفی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک قرأت ہے تاریخ کی، دو مصروں میں تاریخ کی ایک قرأت ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک دین لیا اور پھر اس دین میں سے اس کی روح ہی کو جدا کر دیا، اور اس کا مقصد انسانوں کی تربیت نہیں رہا، نفوذ کا تزکیہ نہیں رہا، خدا کی بندگی نہیں رہا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں رہا، اس کا بس ایک مقصد رہا، وسعت بخشنا سلطنت کو، حکومت کو، ریاست اور حکومت، یعنی سب کچھ گویا کہ ریاست اور حکومت ہے، سب کچھ ریاست اور حکومت ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں دیکھ لیے جہاں جہاں صرف حکومت اور ریاست کے لیے لوگوں نے لشکر کشی کی، آج وہاں سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اور دنیا کے بعض بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں لشکر کشی نہیں کی گئی، روحانی سفیروں نے، صوفیاء نے، علماء نے، فقہاء نے جا کے جہاں تبلیغ کی وہاں آج کس طرح اسلام پنپ رہا ہے۔ بہت سے مستشرقین اورینٹلسٹ انہوں نے بھی قدیم الایام سے یہی مبنا اختیار کیا کہ یہ نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی جبرائیل کا قدم درمیان میں تھا، نہ مسلمان جنہیں پیغمبر سمجھتے ہیں ان کا کوئی تعلق آسمان سے تھا۔ یہ تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک سلسلہ گویا کہ کیسے کہوں یعنی گڑھ لیا تھا، ایک جعل کر لیا تھا ایک سلسلہ۔ یہ مستشرقین میں سے بہت سے مستشرقین کا یہی زاویہ نظر ہے، اور اب بعض اس وقت بھی زندہ ہیں ایسے سو کالڈ دانشور جن کی گفتگو سنیے تو بالکل یہی لگتا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی گنجائش ہے
اللہ نے وحی بھیج دی، ٹھیک ہے، رسول نے وحی پہنچا دی، ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہے وہ ریاست ہے، حکومت، ریاست، اللہ کو ہٹا دیا وہاں سے، اللہ کی جگہ کیا چیز آ گئی؟ ریاست۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی وفاداریاں اب بھی بنو امیہ کے ساتھ ایسی ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے غیرت کا لمحہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت اصلاً شرعی تھی ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوئی وہ خلافت، اس لیے خلافت منعقد نہیں ہوئی کہ وہ خلافت تو دراصل بنو امیہ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ ایسے دانشور کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جوانان عزیز فریب میں نہ آ جانا، فریب میں نہ آ جائیں جوانان عزیز، کسی بھی مسلک کے ہوں۔ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی، علی نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی۔ تو اسلام کے اسرار ملیں گے تو یا نبی سے ملیں گے یا علی سے ملیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض چیزیں ہمارے ہاں ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم آل رسول کے خلاف نہیں سن سکتے۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، نہ سنیں، ہمیں کون سا شوق ہے اپنی گفتگو ضائع کرنے کا؟ ہماری گفتگو کے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں۔ آپ تو ہمارے مخاطبین کے صف میں ہیں ہی نہیں۔ جب ہم فضائل محمد و آل محمد پاتے ہیں، عرش سے ملائکہ فرش پر آتے ہیں۔ آپ کو نظر نہ آتے ہوں ملائکہ، آپ کی بے بصیرتی ہمیں ان آنکھوں سے بھی نظر آتے ہیں۔ نفس کی تربیت کیجئے، خودی کو خدا نہ بنائیے، اپنی بیمار خودی کو، اپنی ورم شدہ خودی کو خدا نہ بنائیے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے اپنی ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، اپنی انانیت کو اتنا نہ بڑھا لو کہ خدا سے ٹکرا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور کس کے لیے؟ آگے وضاحت ہے، تمہیں دنیا چاہیے تو رسول اسوہ حسنہ تمہارے لیے نہیں ہے ہوگا۔ حکومت چاہیے، تخت چاہیے، تاج چاہیے، تمہیں خزانہ چاہیے، تمہیں باغ چاہیے، تمہیں غصب کرنے کی عادت ہو، تمہیں قتل و غارت کی عادت ہو، اس کے لیے رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تمہیں نفس پرستی کرنی ہو تو رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے رسول اسوہ حسنہ ہے جس کی طلب بس اللہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا یہ مقید ہے آیت کہ جب تک رسول زندہ ہیں اسی وقت تک؟ نہیں، زندہ بھی نہیں، اور مقید کر لیجئے، جب تک رسول کو مرض موت لاحق نہ ہو بس اس وقت تک مقید ہے آیت۔ رسول جب بیمار پڑ جائیں تو بس اس کے بعد رسول تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ رسول بس اس وقت تک نمونہ عمل ہیں جب تک وہ بیمار نہ پڑے، بس قیام قیامت تک، خدا کی قسم، قیام قیامت تک، چاہے 2000 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، 1,00,000 سال گزر جائے، 2 لاکھ، 10 لاکھ، جتنا بھی وقت گزرے، اب نمونہ عمل خدا خواہی کے لیے صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر علامہ اقبال ہی کے 2 مصرے پھر یاد آ رہے ہیں، میں لاہور میں سنا چکا ہوں لیکن اب مربوط ہے تو عرض کر رہا ہوں، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے بجز مصطفیٰ۔ اگر اس کے بعد کسی کو مانتے ہیں تو بس اس کو جس کو مصطفیٰ نے اپنی جان کہا ہو۔ ہم تو تحریف و انحراف سے اتنی دور ہیں کہ حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے، بس متن پر نظر رکھتے، ہم بس متن پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی کلاسوں میں جب ذرا مشکل کتابیں آتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو جو طریقہ رہا ہے درس نظامی کا، ابتدائی پہلی کتاب میں بھی خدا کی قسم
کیا لوگ تھے. پہلی کتاب میں بھی متن سے زیادہ حاشیہ ہوتا ہے. پرانی کتابیں دیکھ لیجیے، وہ بھی حاشیہ ایسے نقش و نگار کے ساتھ ایسے خط میں لکھا ہوتا تھا کہ جو ایک مبتدی پڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھی ہیں پرانی کتابیں ہیں. میں نئی نسلوں نے تو جو آج کل صرف آئی پیڈ پر اور آئی فون پر، ٹیبلٹ پر اور جو کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کتابیں، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے فقیروں نے کس مشکل سے پڑھا ہے. کس طرح وہ خط طغرا میں لکھا ہوتا تھا، کہیں خط گلزار میں لکھا ہوا ہے، کہیں خط سلس میں لکھا ہوا ہے، پورے عالم کا نقشہ بنا ہوا ہے صفحے پر. ابتدائی کتابوں سے وہ فعلا 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 فعلو ضربا ضربا ضرب، وہیں حاشیہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن جب ہم وہاں سے ذرا آگے بڑھے اور منطق اور فلسفے کی ابتدائی کتابوں میں آئے تو ہمیں ایک اچھے استاد مل گئے. انہوں نے ہم سے کہا، اور خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ اصول فقہ کی ایک کتاب تھی، استاد نے پڑھایا، میں گیا گھر میں نے استاد کا درس دہرایا، اس کے بعد جتنے حاشیے تھے سب پڑھ گیا. اور دوسرے دن جب ان کے پاس گیا تو جو کچھ مواد حاشیے میں تھا سب میں نے ان کے سامنے دہرا دیا. تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ رہی ہو، تو انہوں نے مجھ سے اس دن تاکید کی اور لکھا میری کاپی پر، علیکم بالمتون لا بالحواشی. تم متن پڑھو، صرف متن تک محدود رہو، حاشیے پر نہ جاؤ. ہم نے اس بات کو گرہ میں باندھ لیا. اب ہم متن پر نظر رکھتے ہیں، حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے. بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا جان مصطفیٰ. تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کا وہ دو مصرع سنا دوں، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. پورا جملہ کہہ دوں جو لاہور میں کہا تھا، حالانکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، موضوع بالکل الگ ہے، مگر مجبور ہوں کہنے پر. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ خاک نائے دہر، یہ خاک و آب و آتش کا یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح و قلم تیرے ہیں. وہ قلم نہیں مراد ہے جو مصطفیٰ نے مانگا اور دیا نہیں گیا. یقیناً یہاں اقبال نے وہ قلم مراد لیا ہے جو ذات مصطفیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوا. وہ قلم مشیت، وہ قلم قدرت، وہ قلم مشیت، وہ قلم علم الہی، وہ مراد ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. 1400 برس 1500 برس گزر گئے، کسی بنو امیہ میں سے کسی کی تلوار کسی کے سر پہ نہیں لٹک رہی ہے، اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی کی تلوار لٹک رہی ہے. اب اس دور میں تو ضمیر کی آواز پر تعصب کی اینک اتار کے تمام مصادر کا مطالعہ کر کے حق تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر اس دور میں بھی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں کہ جو نہ اپنی دنیا بنا سکے نہ آخرت. بھئی دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی تنہائی میں، آنسوؤں پہ ضبط رکھیے گا، اگر کوئی تنہائی میں ذبح کیا گیا ہو، پامال کر دیا گیا ہو، اس کو دفن کر دیا گیا ہو، اور اس کے بعد اس کی قبر کے نشان بھی مٹانے کی برسوں کوششیں کی گئی ہوں، اس کے بعد بھی آج دنیا میں اس کی قبر حق کا نشان بن گئی ہو، تمام عالم سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہوں اور وہاں والے فخر سے استقبال کرتے ہوں، فخر سے زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہوں، یہ ہے دنیا. آخرت کیا ہوگی؟ جہاں 8 دن رسول کا لال رہا، 8 دن، بس 8 دن، اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ شہر اس کے نام ہو گیا، آباد ہو گیا، شاداب ہو گیا. ساری دنیا سے عزت و افتخار کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اور جہاں 40 برس یا 100 برس کسی نے حکومت کی ہو مگر وہاں کے لوگ قبر کا نشان دکھاتے ہوئے شرماتے ہوں، نشان قبر بتاتے ہوئے شرماتے ہوں. اس کے معنی ہے نہ دنیا آپ بنا سکے نہ آخرت بنا سکے. ایسوں کی وکالت کر کے آپ کیا بنا سکیں گے؟ برن عقل و دانش بے باید گریس. ہوش ہو تو خود بیٹھ کے 8 آنسو روئیے.
یہ عقل و دانش کام نہیں آئے گی. یہ عقل نہیں شیطنت ہے، یہ استدلال نہیں مکر ہے، یہ ارشاد نہیں افساد ہے، یہ اصلاح نہیں فتنہ انگیزی ہے. خدا کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا. آنے والی مسلمان نسلیں اور انسانوں کی نسلیں بھی آپ کو ہر کلمہ خیر سے یاد نہیں کریں گی. جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، بیچارے نوجوان جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، اردو کتابیں نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی، عربی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن کا متن نہیں جانتے، تھوڑی بہت کاروباری انگریزی سیکھ لی، جاب سے لگے ہوئے ہیں، سادہ سہل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان سے میٹھے میٹھے لہجے میں زہر کھول کے آپ پلاتے رہتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ سے بڑا تو کوئی دانشور نہیں ہے. انہی جوانوں میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی، کسی نے 4 کتابیں پڑھ لی تو آپ کی دانشوری کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. یہی جوان کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا جوان ہو، کتاب پڑھ لے، پھر آپ کی گفتگو سنے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر فریب کارانہ گفتگو ہے، کس قدر سنجیدہ انداز میں. آپ کے پاس دین ہے ہی نہیں، آپ کے پاس خدا پر یقین ہے ہی نہیں، آپ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے. اگر قرآن پر یقین ہوتا تو سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرتے. کیوں؟ 1-2 مواقع پر نہیں، 1-2 بار بار قرآن مجید نے مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر پابند کیا ہے مسلمان کو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ غلط پڑھ لیں آپ لوگ. کیا ہے بھائی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں بھی قل ہے. یہ بھی غور کیجئے، قرآن مجید میں اتنی بار بار قل 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 کیوں آیا، اور رسول اللہ نے اس قل کو حذف کر کے صرف آیت کیوں نہیں سنائی، قل کے ساتھ پیغام سنایا. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک حرف بھی کم نہیں کرتا، اور جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو ادھر سے نازل ہوتا ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہنا کہ اپنی اطاعت ہم پر خود فرض کر دی مصطفیٰ نے، اپنی بات منوانے کے لیے کہہ دیا مصطفیٰ نے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے مصطفیٰ، کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. کس کی پیروی؟ رسول کی پیروی. رسول کی پیروی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کہیں گے حدیث سورس نہیں ہے شریعت کے لیے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بس اپنی چنی ہوئی حدیثیں جو نہ جانے آپ کے کون سے سلسلوں سے آپ تک پہنچی ہیں، جن سلسلوں میں رسول کے مخلص اصحاب ہوں یا نہ ہو، قاتلان حسین ضرور ہیں. وہ سلسلہ سند درست ہے آپ کے ہاں، وہ سلسلہ سند صحیح ہے جس میں قاتلان حسین موجود ہیں، لیکن وہ سلسلہ سند درست نہیں ہے جس میں عاشقان آل رسول ہیں. یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ وہ فلاں شخص ہے، اس سے عشق علی کی بو آتی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہوتی. وہ راوی جو عشق علی جس سے مترشح ہو وہ ضعیف ہے. وہ راوی جس کے ہاتھ، آستین، دامن لتھڑے ہوئے ہوں خون اہل بیت میں، وہ ثقہ ہے، وہ قابل اعتماد ہے. کون سا ہے یہ اسلام؟ کون سی یہ وفا ہے محمد سے؟ کون سی یہ وفا ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پیروی کرو مصطفیٰ کی. کیسے پیروی ہوگی؟ حدیث کو رد کر کے. حدیث کو رد کر کے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا کہیں، یہ میری بنیادی فکر میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے، دیکھیے شعراء بیٹھے ہیں، ادبا بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کلام میں کچھ صنعتیں بھی ہوتی. کلام میں ایک تو ہوتا ہے علوم بلاغت میں علم معانی، اور پھر ہوتا ہے علم بیان. علم بیان میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز ہے، ان سب پہ بحث ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک علم ہے یا ایک فن ہے جسے کہتے ہیں علم بدیع یا فن بدیع. اس میں 2 طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں، کچھ صنائع لفظیہ ہوتی ہیں اور کچھ صنائع معنویہ ہوتی ہیں. یعنی اپنے کلام کو مؤثر بنانے اور سجانے کے لیے کچھ الفاظ کی صنعتیں ہوتی ہیں اور کچھ معنوی صنعتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے، اب یہ مثال دے کے میں ایک جملہ جو عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی بات.
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل ہی اس صنعت کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ خدا کی قسم بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے، یہ قرآن مجید بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور کلام مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ سے کسی مرحلے میں۔ عملاً توحید شناسی کا ثبوت کس چیز سے دیتے ہیں آپ؟ عملاً، عمل کی دنیا میں سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑا عملی امپیکٹ آپ کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ یہ نماز کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کہاں ہے قرآن مجید؟ سارے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ دیکھیے اس میں بھی کسی تفریقے کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں جو اتحاد کی بات کرتا ہوں سیاسی بنیادوں پر نہیں، علمی بنیادوں پر۔ میں قائل ہوں کہ خدا کے لطف و کرم سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تبلیغ سے اور آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کی جانفشانیوں اور قربانیوں سے متن دین محفوظ ہے۔ متن دین میں آج تک کوئی تفرقہ نہیں ہوا، چاہے مسلمانوں میں کتنے تفرقے کیوں نہ ہوں۔ یہ بیان یاد رکھیے گا۔ متن دین کیا ہے؟ متن دین نماز پڑھتے ہیں آپ، کوئی شخص یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ پڑھتا کیا ہے؟ نماز شروع کس کلمے سے کرتا ہے؟ تمام مسلمان فقہ حنفی، مجھے تو شروع کرنا چاہیے فقہ جعفری سے، مگر یہ نام سب سے آخر میں لے لوں گا۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ زیدیہ، فقہ اباضیہ، فقہ جعفریہ، فقہ سلفیہ، اور جتنی اور فقہ تاریخ میں ہیں، گزر گئیں یا ہیں، کسی بھی فقہ کا ماننے والا نماز شروع کس کلمے سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ متن ایک ہے یا نہیں؟ وہ چاہے یوں انگلیاں پھیلاتا ہو، کان کی لو سے انگوٹھا لگاتا ہو، تھوڑا دور رکھتا ہو، آگے ایسے ہی تھوڑا رکھ لیتا ہو، کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہے نا، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورہ الحمد۔ تمام امت میں جو شناختہ شدہ فقہ ہیں اور جو شناختہ شدہ فقہ نہیں ہیں، وہی سورہ الحمد۔ اس کے بعد قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہے یا کوئی سورہ پڑھتا ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے۔ اس کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سب کیا یہی ہے، کھڑے ہوتے وقت رکوع سے کیا کہیں گے؟ خانہ کعبہ میں نمازیں جنہوں نے پڑھی ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہم بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سب سمع۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر کہہ کے سجدے میں گئے، اور دو سجدے ہیں، دونوں سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو پوری نماز میں متن نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹیکسٹ، بیسک ٹیکسٹ، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کی حکمت، رسول کی ریاضت، اہل بیت کی قربانی، اصحاب اخیار کی قربانی۔ محفوظ ہے متن دین، متن قرآن محفوظ ہے، متن نماز محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ہے مسلمان کہتا ہو اپنے کو اور رمضان المبارک کے روزوں کا قائل نہ ہو؟ چاند میں اختلاف ہو جائے الگ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ واجب ہے، واضح ہے نہیں۔ چاند کا اختلاف ایک اصولی نہیں، ایک فرعی اور ایک کبھی کبھی کیا کہوں، ہمیں ایک ایسا شہر معلوم ہے جس شہر میں یہ مسلمانوں کی کوتاہیاں دیکھیں۔ شہر میں بہت مشہور شہر ہے بر صغیر کا، شہر کی رویت ہلال کمیٹی کے صدر دونوں آنکھوں سے نابینا بنائے گئے تھے۔ یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ہے مسلمانوں کا حسن تدبر، حسن سیاست، حسن انتظام۔ اب اس کی ذمہ داری تو نہ خدا پہ آئے گی، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، نہ فقہ اصیل پر، کہ جناب والا شہر کا، میں نام واقعی نہیں لے رہا ہوں، جستجو کیجئے گا بہت جلدی پہنچ جائیے گا، بہت بڑا مشہور شہر ہے اور علماء فقہا کا مرکز بھی رہا ہے، بر صغیر کا، ادھر نہ جائیے گا، ہاں اسی بر صغیر کا۔
اور 1-2 سال نہیں، برسہ برس تک، مجھے نہیں معلوم 10 سال 20 سال کئے برس تک، 25 سال برس تک ایک شخص وہ رہا رویت ہلال کمیٹی کا صدر، دونوں آنکھوں سے نابینا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ، یہ ہماری آپ کی بد نصیبی اور بد انتظامی ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزہ رمضان المبارک کا واجب ہے۔ تو متن دین ایک ہوا نہیں، متن محفوظ ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے تمام مسلمین کا یا نہیں؟ حج کے لیے سب خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں یا نہیں؟ سب شیعہ سنی سب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں۔ اب یہ حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے، حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو مدینے بھی جاتے ہیں، رسول پاک کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مدینے نہیں گئے، رسول پاک کی زیارت نہیں کی، تو شاید وہ حج بھی ہمارا قبول بارگاہ الہی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہم ان مقامات پہ بھی جاتے ہیں کہ جن کا تعلق رسول کے ساتھ منیت کا ہے، اور جہاں جانے کے لیے رسول نے کہا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے کی زیارت کرو تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا، وہاں بھی جاتے ہیں۔ لیکن حج واجب کہاں ہے؟ تو اسی طرح نہ جانے کتنی چیزیں میں گناتا چلا جاؤں آپ کو۔ پوری فقہ میں متن محفوظ ہے، پورے دین میں متن محفوظ ہے، اور اس محفوظ متن کی بنیاد پر میں داعی وحدت امت اور داعی اتحاد بین المسلمین ہوں۔ مگر جو لوگ چھوٹے چھوٹے فرق کو جو تہذیبی لحاظ سے، کلچرلی یا کسی اور سبب سے پیدا ہوتے چلے گئے، ان فرقوں کو سامنے رکھ کر فرقے بناتے ہیں، ان سے میں بیزار ہوں۔ میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی کبھی بھی جب بھی اتحاد کی راہ پر آئے گا تو یہ یاد رکھے اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے، جھوٹ پر کبھی اتحاد نہیں ہوتا۔ تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ نماز پڑھو، لیکن نماز کی ترکیب تو نہیں ہے نا قرآن میں کہیں۔ عرض تو یہ کر رہا تھا، قرآن مجید کس صنعت میں نازل ہوا کہ قرآن مجید بغیر مصطفیٰ کے قرآن کافی نہیں ہو سکتا۔ بغیر مصطفیٰ نہ کل قرآن کافی تھا، نہ آج قرآن کافی ہے، نہ قیامت تک کافی ہوگا، نہ قیامت میں کافی ہوگا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے تعظیم کا اظہار کرو، اللہ کے علو مرتبت کا اظہار کرو، تو تم میری پیروی کرو۔ دیکھو کہ میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں، کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے سجدہ کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بعثت سے پہلے بہت سے ایسے اس زمانے کے دانشور تھے، شاعر، خطیب، ادیب، حکیم، اہل فکر لوگ، جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بت نہیں پوجتے تھے۔ ایک سے زیادہ تھے ایسے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں سب کا ایک ایک کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر اور اپنے زمانے کا حکیم شاعر، اس کا یہ قول مشہور ہے، ناقے پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بلند بانگ آواز میں کہتا تھا، اے میرے خالق، مجھے معلوم ہے کہ تو وجود رکھتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تیری پرستش کیسے کروں۔ یہ اس ایک انسان کی آواز نہیں تھی، یہ تمام عالم بشریت کے ضمیر کی آواز ہے۔ ایک طرف ہر ضمیر پکار رہا ہے کہ اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پرستش کروں، اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تیری عبادت کروں، اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تجھے سجدہ کیسے کروں۔ ان تمام ضمیروں کی آواز کا ایک جواب ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ محمد ابن عبداللہ کی آواز ہے، تم ویسے اللہ کے لیے قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں،
تم ویسے رکوع کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم ویسے سجدہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم ویسے اپنے اللہ کو پکارو جیسے میں پکارتا ہوں، تم ویسے دعا کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تو اگر حضور کی سیرت درمیان میں نہ ہو، حضور کا عمل سامنے نہ ہو، حضور کا کردار سامنے نہ ہو، حضور کی سیرت سامنے نہ ہو، حضور کی رفتار و گفتار سامنے نہ ہو، تو قرآن کافی ہوگا؟ اللہ نے اس صنعت سے بنایا ہے قرآن کہ اس کے نبی سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔